دین پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور انسانیت پر اتمام حجت قائم کرنے کے لیے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، تاکہ اگر اسی حال میں ابھی ہمیں موت آ جائے کہ پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا تو ہم اپنی معذرت اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ اللہ جہاں کر سکتا تھا وہاں میں نے عمل کیا، اور جہاں اجتماعی نظام باطل پر مبنی تھا میں مجبور تھا، میں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی، تو شاید ہماری معذرت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس جد و جہد کے نتیجے میں دین غالب اور قائم ہو جائے تو سبحان اللہ، نور علی نور، اللہ بھی ہم سے راضی اور دنیا کے اندر بھی انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ تو یہ مطالبہ ہے، خود اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ گویا پورے کے پورے دین پر اگر عمل نہیں ہو رہا، کچھ باتوں کو مانا جا رہا ہے، کچھ کو مانا نہیں جا رہا، تو یہ شیطان کی پیروی ہوگی، یہ رحمان کی پیروی نہیں ہوگی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن ضللتم، پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے، یہ واضح احکامات آنے کے بعد بھی پورے دین پر عمل کی کوشش نہیں کر رہے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانی اور واضح احکامات آ گئے، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وہ پھر تم سے پوچھ گچھ کر لے گا قیامت کے دن، جواب دہی ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت کے آنے سے پہلے پہلے اس جواب دہی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هل ينظرون، کیا وہ صرف انتظار کرتے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ فی غلل من الغمام، کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائے میں، مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ فرما دے، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ چکا دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور جان لو کہ تمام کاموں کا لوٹایا جانا اللہ ہی کے طرف ہے۔ تو اتنے واضح احکامات اللہ کے دین پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے آ رہے ہیں، اب لوگ کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا جب موت آ جائے گی یا اللہ کا کوئی عذاب عام آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، پھر عمل کرنے کی کوشش کرو گے؟ تو ظاہر بات ہے اس وقت تک مہلت ختم ہو چکی ہوگی، تو اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آؤ اور اللہ کے دین پر کامل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں عطا کی، ان پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تفصیل سے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے جو انعامات عطا فرمائے ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ کی گزشتہ آیات میں، اور انہوں نے کس طرح نافرمانی کی روش اختیار کی وہ ذکر بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ آج اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں الفاظ ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ قرآن اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ملا ہے۔ اتنی عظیم نعمت آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی امت کسی اور شے کو ترجیح دے دے تو اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی بے عملی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ اپنی اس کتاب سے ہمیں اپنے تعلق کو قائم کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آراستہ کر دی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی، وہ خوب دیوانے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سماعت فرمائیے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر دور کا معاملہ رہا، گزشتہ رسولوں کے حالات ہم انشاءاللہ آگے چل کر مکی صورتوں میں پڑھیں گے، تب یہ معاملہ تھا،
اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، تب بھی یہ معاملات تھے کہ ہمیشہ دنیا پرستوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو بھائی یہ دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اور جب دیکھو دین کی فکر ہے، جب دیکھو دین کے راستے میں نکل جاتے ہیں، ان کو گھر بار کی فکر نہیں ہے، ان کو دنیا کے کیریئرز کی فکر نہیں ہے، ان کو دنیا کے پروفیشنز کی فکر نہیں ہے، اپنے بزنس کی فکر نہیں ہے۔ یہ دنیا پرست آدمی دینداروں پر اس طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں، ہر دور میں یہ رہا ہے، ہر رسول کے امتیوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آج تو یہ مذاق اڑا لیں، لیکن روز قیامت یہ ہوگا کہ اہل ایمان ان سے بالا تر ہوں گے۔ اور مزید نوٹ فرمائی کہ سورہ المطففین آیت نمبر 34 میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے گا کہ وہ ان دنیا پرستوں کا مذاق اڑائیں گے۔ خود دیکھ لو کامیاب کون رہا؟ تم دنیا کے عارضی نفع کے پیچھے لگے رہے، اللہ نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی آخرت کی کامیابی عطا فرما دی۔ خود فیصلہ کرو، عارضی فائدہ زیادہ بہتر ہے یا ہمیشہ کا فائدہ زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ موقع دے گا اہل ایمان کو روز قیامت کہ وہ ان مجرمین کا، ان اعتراضات کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے۔ فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے یعنی مجرمین سے بالا تر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، لیکن پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، لوگ حق پر قائم ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اختلافات پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لوگوں کی رہنمائی کے لیے پے در پے رسولوں کو بھیجا تاکہ انسانیت تک اللہ کی ہدایت پہنچائی جا سکے۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ جو اللہ کی اطاعت کرے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارات ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کو فراموش کریں ان کے لیے وارننگز ہیں اور ڈراوے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ یعنی بامقصد طور پر، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس کے بارے میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور ان لوگوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، سوائے ان کے کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح احکامات آ گئے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ اختلاف پیدا کیوں ہوتا ہے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے، ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، میں کیوں اس کے تابع ہو جاؤں، یہ میرے تابع کیوں نہیں ہو جاتا۔ یہی بیماری تھی یہود کے علماء میں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہم چھوٹے پڑ جائیں گے، ہمیں تو بہت بڑا مانا جاتا تھا۔ تو یہ آپس کی ضد، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے میرے تابع ہو جائیں، یہ تعصب ہے جو حق کی قبولیت میں ہمیشہ رکاوٹ بنتا رہا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جو ایمان لائے اس حق میں سے جو اللہ نے اپنے حکم سے عطا فرمایا، اس بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما دی، جو اختلافات چلے آ رہے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے حکم سے حق میں سے اہل ایمان کو ہدایت عطا فرما دی اور وہ ہدایت پر گامزن ہو گئے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد بڑی انقلابی آیت آ رہی قرآن حکیم کی، جنت کنہیں ملے گی اور کیا کچھ اس کے لیے کرنا ہوگا۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر تو وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے۔ مستہم البأساء والضراء وذلزلوا، یہاں تک کہ ان پر سختیاں آئیں اور تکالیف آئیں اور وہ ہلا دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اتنا آزمائشوں سے گزارا گیا،
کہ وقت رسول کیا عالم ہو